السلام علیکم ناظرین، نیوز وائس میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی، اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں عارفہ نور، اور واشنگٹن سے ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب۔ ناظرین، نااہلی کے پے در پے فیصلوں کا شکار ہونے والی نون لیگ کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملا ہے۔ جی ہاں، آج سپریم کورٹ نے سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دیا ہے، اور 26 اپریل کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اسے کالعدم قرار دیا گیا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بیرون ملک نوکری سے حاصل ہونے والی رقوم کو چھپانے کے جرم میں انہیں تاحیات نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ اگرچہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے، تاہم جو سماعت کے دوران سوال اٹھائے گئے ہیں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اثاثے ظاہر نہیں کیے گئے اس جرم کی پاداش میں کسی بھی سیاستدان کو ساری عمر کے لیے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یقینی طور پہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں وجوہات بتائی جائیں گی کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کس بنیاد پہ کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی نگراں وزیر اعظم ناصر الملک صاحب کی۔ آج انہوں نے حلف لے لیا ہے، انفیکٹ انہوں نے اپنا آفس بھی چارج بھی سنبھال لیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے کوئی باقاعدہ اسٹیٹمنٹ کو بیان تو جاری نہیں کیا، لیکن حلف برداری کی تقریب کے بعد صحافیوں نے جب ان سے یہ بار بار پوچھا کہ کیا آپ کے آنے کے بعد یہ جو خدشات ہیں یہ دور ہو گئے ہیں کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے، تو ان کا جواب مختصر تھا اور یہی تھا کہ وہ ایک قلیل مدت کے لیے آئے ہیں، ایک ذمہ داری سنبھالی ہے، اور انشاءاللہ کوشش وہ یہ کریں گے کہ جو انتخابات کی ڈیٹس ہیں گویا کہ 25 جولائی اسی دن پہ انتخابات ہوں، اور اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے پھر گھر واپس چلے جائیں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں بات ہوگی سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب کی طرف سے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فاٹا کے جو اب خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے، ان قبائلی علاقوں میں ایک سال بعد، اگرچہ طے یہ ہوا تھا کہ ایک سال بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، لیکن خٹک صاحب الیکشن کمیشن سے استدعا کر رہے ہیں کہ ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے اور انہیں ایک سال کا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی جو اس درخواست کے اندر ان کا موقف کتنا مضبوط ہے اور کیا الیکشن کمیشن اس کو ماننے کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا اس کا کہ نون لیگ کے اندر بالآخر بچہ ہے کون۔ نواز شریف صاحب بچے ہیں، شہباز شریف یا پھر چودھری نثار صاحب کے جنہوں نے بڑا سخت ریاکشن شو کیا جب انہیں شہباز شریف نے پچھلے دنوں یہ کہا ہے کہ بچپنے کا شکار ہیں، بڑے ناراض ہونے جاتے ہیں، انہیں منانا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں گے کہ اس شدید رد عمل کے بعد کیا وہ ہیں بھی پارٹی میں، اور کیا پارٹی کے سلوگن کے تحت اور سائن کے تحت الیکشن لڑیں گے یا کئی راہیں ان کی جدا ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ خواجہ صاحب، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آج آپ کی نہلی بحال ہو گئی ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرا مقابلہ اب خواجہ آصف سے سیالکوٹ کی عوام کی عدالت میں ہوگا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عارف، انفیکٹ آج یقینی طور پہ نون لیگ کے لیے تو بہت بڑا دن ہے، اور میرے خیال میں ان کو جو پے در پے نااہلیوں کا ایک سامنا کرنا پڑ رہا تھا، میرے خیال میں سپریم کورٹ سے ان کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ تو لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو میاں صاحب کا ایک بیانیہ ہے جس کے اندر پہلے حصے میں انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا عدلیہ کو، کہا یہ گیا کہ سزا پہلے تجویز کر دی گئی، جرم بعد میں ڈھونڈا گیا۔ ان کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے انہیں معلوم ہے، یہ پاناما کا کیس ہے یہ ویسے ہی ہے، اور عدلیہ کے بارے میں بھی انہوں نے بڑے شدید الفاظ استعمال کیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ججز بیٹھے یہ بغض سے بھرے بیٹھے ہیں اور میرے خلاف پہلے سے فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں، جواز کہیں بعد میں ڈھونڈا جا رہا ہے۔ آج بہت بڑا ریلیف ملا، حالانکہ اس سے پہلے بھی مل چکا ہے۔ حدیبیہ پیپر ملز کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو نیب کی اپیل تھی اس کو ریجیکٹ کیا گیا اور کیس آگے نہیں بڑھا، اور یہ بہت دوسرا سب سے بڑا ریلیف ہے کہ آج سابق وزیر خارجہ کو بھی اسی سپریم کورٹ نے بحال کر دیا جس کے بارے میں میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے ججز جو ہے وہ بغض سے بھرے بیٹھے ہیں۔ تو میرے خیال میں آج انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو بیانیہ وہ لے کے چل رہے تھے آج وہ کہاں کھڑا ہے۔ عدالتیں تو میرے خیال میں میرٹ پہ فیصلے کر رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ اب عدالتیں فیصلے تو کر رہی ہیں شرائط صاحب، بٹ یہ انڈیکیشن کہ وہ میرے خیال میں یہاں ایشو یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے کیس میں ججمنٹ آئی تھی وہ کتنا بڑا لیگل پریسیڈنٹ تھا۔
میرے خیال میں اس وقت بھی جب وہ ججمنٹ آئی تھی اور اس کے اوپر جو تنقید ہوئی تھی اس میں سے کچھ تنقید جو تھی اس کا فوکس یہی تھا کہ کیا ہمیں ایک ایسا لیگل پریسیڈنٹ چاہیے جس کے نیچے اگر کوئی مس ڈیکلیریشن ہوئی ہے آپ کے ایسٹس ڈیکلیریشن فارم کے اندر تو اس کے اوپر کسی بھی پولیٹیشین کو آپ لائف ٹائم کے لیے بین کر دیں گے یا ڈسکوالیفائی کر دیں گے. تو کچھ لوگوں کا تب بھی یہ کنسرن تھا. تو میرے خیال میں اس کے بعد سپریم کورٹ کی جتنی بھی ججمنٹس ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کے کیس میں بھی سملر سرکمسٹانسز تھے مگر انہوں نے وہاں ڈسکوالیفائی نہیں کیا. اور اب خواجہ آصف کا کیس, تو مجھے تھوڑی سی اس میں, کیونکہ مجھے بھی یہ خدشات تھے کہ یہ اس قسم کی آپ جب اگر اسٹرکٹ لیگل ججمنٹس ہوں گی تو بہت اس سے بہت زیادہ لوگ افیکٹ ہوں گے, کیونکہ اس جو ججمنٹ میں گنجائش کوئی نہیں تھی کہ اگر کسی نے غلطی سے یہ فیصلہ کر دیا ہے, کوئی مس ڈیکلیریشن کر دی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ایسے ڈیکلیریشن فارمز پولیٹیشینز جو ہیں وہ کتنی کیئرلیسلی فل کرتے ہیں. ہم ہر سال یہ سٹوریز کر رہے ہوتے ہیں کہ پچھلی دفعہ انہوں نے کچھ لکھا ہوتا ہے, اگلے سال میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے. تو اس کے اندر میرے خیال میں سپریم کورٹ جو ہے بہت بیلنسڈ چلنے کی کوشش کری ہے, اور وہ اس پینما کا جو فیصلہ تھا اس کو وہ بہت زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کر رہی. کل جو پروسیڈنگز ہوئی تھیں اس ایشو پہ تو اس کے اندر جو ججز کے کامنٹس تھے ان سے بھی یہی لگ رہا تھا, کیونکہ میرے خیال میں جسٹس بندیال نے ہی کہا کہ اب جب کہ یہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ 62(1)(f) کے نیچے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہوگا تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ نہیں. پھر آبویسلی انہوں نے فرق بھی دیکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے اس کے اندر سیلری جو تھی وہ ان کے اکاؤنٹ میں آئی تھی, وہ ڈکلیئر نہیں ہوئی تھی. خواجہ آصف کے کیس میں اپیرنٹلی جو سیلری ہے انہوں نے اپنی فارن ارننگز کا ایک لمپ سم جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور انہوں نے ساتھ یہ بھی آرگیومنٹ دیا کہ وہ جو لمپ سم ڈکلیئر ہوا ہے اس کے علاوہ بہت ساری جو ان کی فارن ارننگز تھی وہ خرچ ہو گئی بہت ساری چیزوں پہ, بیٹے کی شادی ہوئی, کسی پتہ نہیں رشتہ دار کا علاج ہوا. سو ان کی آرگیومنٹ یہ بھی تھی کہ اگر وہ امیجیٹلی خرچ ہو گئی ہے تو وہ پھر ایسٹ نہیں ہے, اور اگر ایسٹ نہیں ہے تو مجھے ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو یہ لیگل آرگیومنٹس بھی تھیں, کیونکہ آبویسلی پلیز کیپ ان مائنڈ کہ ان کے لائر جو سپریم کورٹ میں تھے وہ منیر ملک صاحب تھے. تو منیر ملک صاحب جب سپریم کورٹ کے سامنے آرگیو کرتے ہیں تو ان کی آرگیومنٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ کو خیال ہے کہ نواز شریف کے بھی کیس میں اگر منیر ملک صاحب ہوتے تو شاید کہیں ریلیف ملنے کا امکان تھا؟ نہیں, یہ I mean let's not go into that, کیونکہ نواز شریف صاحب کا کیس بہت کمپلیکیٹڈ تھا. سو یو نو میں صرف اس بات پہ کہہ رہی ہوں کہ سپریم کورٹ نے دیکھا ہے, ڈفرنس رکھا ہے. زاہد صاحب آپ کیسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ انفیکٹ دونوں کیسز کو اگر آپ کمپیئر کریں, میاں صاحب کا کیس اور پھر خواجہ آصف صاحب کا, دونوں میں ہے تو صحیح کہ بیرون ملک کوئی اثاثے تھے. ایک فرما رہے تھے کہ میں نے سیلری لی نہیں ہے, نہ لینے کی سزا دی گئی ہے. یہاں پہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ایسٹس وہاں پہ پڑے تھے وہ 0.5% آف دا ٹوٹل ایسٹ ان کے ہیں, تو کوئی بہت بڑا اماؤنٹ بھی نہیں تھا. اور پھر یہ کہ غلطی ہوگی, سوری, کوئی دانستگی کے ساتھ میں نے ایسا نہیں کیا, بٹ یہ ویسے ہو گیا. تو اس پلی کو مان لیا گیا, لیکن میاں صاحب کے معاملے میں تو چیزیں ویسے کی ویسی رہیں جیسے پہلا فیصلہ آیا تھا. دیکھیں, خواجہ آصف صاحب کو ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں خوش قسمت تھے کہ ان کا فیصلہ جو ہے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوا, ان کو یہ موقع ملا کہ وہ سپریم کورٹ میں جا سکیں. اب جہاں تک اس کا ٹیکنیکل معاملہ ہے وہ تو اب تو اس کو تو علیحدہ رکھیں, لیکن ایک ضرور بات آتی ہے کہ اس میں ایک تو خواجہ آصف صاحب نے یہ تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے اس کو ایسٹس کو بیان نہیں کیا اور غلطی ہوئی ان سے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا تھا اور بالکل اس پہ انکار کیا تھا, وہ ساری چیزیں نہیں تھیں. لیکن دوسری ایک اور مجھے تھوڑا سا اس پہ یہ لگتا ہے کہ ایک تضاد بھی موجود ہے فیصلوں میں. تضاد یہ موجود ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے خواجہ آصف صاحب کا فیصلہ سنایا گیا تھا تو اس میں ایک بات انہوں نے کہی تھی, وہ اور بھی جو کہ شاید یہاں پہ مجھے شاید سپریم کورٹ نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا, وہ یہ تھا کہ جو ہے یہ وزارت ہوتے ہوئے ان کی جب کیبنٹ کے منسٹر تھے اس کے باوجود بھی انہوں نے فارن کنٹری میں ایک جاب پہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا. اب مسئلہ یہ آتا ہے, شاید سپریم کورٹ نے یہ دیکھا ہوگا جو ان کی پلی تھی وہ یہ تھی کہ وہ صرف ایک خانہ پوری تھی, اور خانہ پوری اس لیے کی گئی تھی
کہ جو ہے وہاں دبئی کا قانون ہے کہ کوئی بھی آپ کے اس پہ لسٹ پہ ہوتا ہے یا جس کو اقامہ آپ نے دیا ہوتا ہے تو اس کی جو ہے آپ کو سیلری اور کانٹریکٹ بھی ظاہر کرنا پڑتا ہے. تو اس میں ایک اور جو ہے بیانیہ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو کہ انہوں نے کوئی کانٹریکٹ جو تھا اس طرح کا نہیں تھا جو اپلائی ہوتا, اور ایک لیٹر بھی شاید وہاں دبئی سے ان کے جو بھی امپلائیز تھے وہ بھیجا تھا انہوں نے. لیکن ایک سوال تو ہمیشہ رہے گا سامنے, وہ یہ ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ چیز جو ہے وہ کوئی نامی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کے وزیر خارجہ ہوں یا آپ کے وزیر اعظم ہوں. وہ ایک لحاظ سے جو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات جو آتی ہے وہ ہمارے یہاں شاید اس چیز کو وہ نہیں برا نہیں سمجھایا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ انہوں نے جیسے عارفہ کہہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ نے جب ایک چیز طے کر دی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن لائف ہوگی تو خود بخود پھر ان کو احتیاط کرنی پڑے گی, کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا, کیس بائی کیس چلنا پڑے گا کہ یہ تو نہیں ہے کہ جو ہے ساری چیزوں کو ایک دفعہ کسی نے کسی بنیاد کوئی وجہ سے جو ہے وہ یا تو جان بوجھ کے کیا ہو یا جس کے چھپایا ہو یا کوئی اس میں بہت بڑا جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے جرم ہو تو اس کو تو کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ اگر غلط طریقے سے یا جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ جو ہے نادانستہ طور پہ ہوا تو پھر اس کا فیصلہ تو الگ ہوگا. لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے خاصے سوالات جو ہیں ہوں گے آگے چل کے, اور خاص طور سپریم کورٹ کو بالکل ضرور یہی سوال اٹھیں گے, اور تفصیلی فیصلہ جب آئے گا یقینی طور پہ اس میں بھی دیکھا جائے گا, کیونکہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں زاہد صاحب بنیادی طور پہ پاناما کیس میں جو میاں صاحب کے خلاف فیصلہ ہے اس کو بنیاد بنایا گیا. تو یقینی طور پر جب تفصیلی فیصلہ آئے گا دیکھا جائے گا کہ اس بنیاد کو کس بنیاد پہ پھر ریفیوٹ کیا گیا ہے, کیوں قلعدم قرار دیا گیا. یقینی طور پہ سوال اس پہ ہیں جن کا جواب اس صورت میں ملے گا جب تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد چلیں گے آگے. نگراں وزیر اعظم وعدے کیے ہیں 25 جولائی کو الیکشن ہوں گے اور سب لوگوں کو تسلی دلائی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہوگا کہ نہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد اس معاملے کو ڈسکس کریں گے. سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. کل قضا اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی تو مجھے آپ ذمہ داری ٹھہرائیں گے. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, میاں نواز شریف کو یا عباسی صاحب کو ذمہ داری ٹھہرائیں گے. اور اب کل سے لوڈ شیڈنگ جائیں اور آپ جائیں, ہماری ذمہ داری جو ہے ہم اس سے بالکل بڑی ذمہ ہے. کل سے لوڈ شیڈنگ جانے اور آپ جانے. شہباز شریف کے بارے میں سن رہے تھے آپ, لیکن لوڈ شیڈنگ تھی اور ہم تھے بالکل. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نگراں پرائم منسٹر کیسے پتا تھا, مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کیسے پتا تھا کہ پہلی 12 بجے کے بعد ہی نا لوڈ شیڈنگ تھی اور ہم لوگ تھے اور حکومت کوئی نہیں. یہ میرے خیال میں چیئرمین وابڈا کے لیے اشارہ تھا کہ ہم جا رہے ہیں, اس کے بعد کام چک کر رکھو. بس مطلب کہ پتا تھا پہلے سے صحیح. لیکن نگراں وزیر اعظم سے لوگ لوڈ شیڈنگ کے والے سوال تو نہیں کرتے رہے. جب انہوں نے حلف لیا تو ہر صحافی کا میرے خیال میں ایک ہی سوال تھا کہ کیا الیکشن وقت پہ ہوں گے. اور میرے خیال میں ایسے میں کہ اب انتخابی شیڈیول تو آ چکے ہیں. عارفہ آپ نے دیکھا کل الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے کہ 2 تاریخ کو نامینیشن پیپر, 6 کو اسکروٹنی, باقی چیزیں. لیکن ساتھ میں جو ہائی کورٹ سے فیصلے آ رہے ہیں, پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آیا, حلقہ بندیوں کو قلعدم قرار دیا گیا. آج ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ سے پھر 10 حلقے وہاں پہ ان کی حلقہ بندیوں کو قلعدم قرار دیا گیا ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ MQM کراچی میں وہ بھی شدید کنسرن شو کر رہی ہے کہ جب تک کراچی کی آبادی کے حوالے سے صحیح سینسس نہیں ہوتا ہم الیکشن میں نہیں جانا چاہتے. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ صحافیوں نے بھی آج سوال کیا, اگرچہ انہوں نے جواباً کہا, کیونکہ یہی جواب بنتا تھا کہ جی انشاءاللہ چھوٹے سے پیریڈ کے لیے ہم آئے ہیں, کابینہ میری چھوٹی ہوگی, جو ٹاسک ملا ہے وہ پورا کر کے گھر چلے گئے اور انشاءاللہ 25 کو ہی ہوں گے. لیکن جو خدشات کی بار بار بات ہو رہی ہے عارفہ, کیا ہے, کہیں لگتا ہے کچھ نہ کوئی گڑبڑ ہے؟ نہیں, ایک تو خیر ریومرز ہمارے ملک میں آپ کو معلوم ہے, اسلام آباد تو خیر ہے ہی شہر افواہوں کا, ادھر تو خبر کم ہوتی ہے اور افواہ زیادہ ہوتی ہے, افواہوں کی فیکٹری. اور وہ مطلب کہ کتنی افواہیں, ہم نے یہ بھی افواہ تھی کہ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے تو حکومت ٹوٹ جائے گی, پارٹی ٹوٹ جائے گی, دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا. پھر یہ تھا کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے کچھ ہو جائے گا, وہ بھی ہو گئے.
پھر سینٹ کے الیکشنز کے بعد بھی لوگوں نے کہا کہ بس اب کچھ ہوگا. تو ہم تو مطلب کہ اپنی جو بھی سویلین حکومتیں ہوتی ہیں نا، وہ جیسے فرینڈ ونس یوز ٹو سے کہ وہ تو کوارٹر بائی کوارٹر سروائیو کرتی ہے نا، ہر 3 مہینے بعد ایک نئی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے. تو کیئر ٹیکر پی ایم کے پاس تو ویسے بھی نہ یہ پاور ہے لیگلی یا پولیٹکلی کہ وہ الیکشنز ڈیلے کر سکے. جہاں تک ای سی پی کا اور ہائی کورٹس کے فیصلوں کا تعلق ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اور اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو انہوں نے یہ ضرور کہا ہے ای سی پی کو کہ یہ ان لوگوں کی پٹیشنرز کی یہ شکایتیں ہیں اور آپ انہیں ایڈریس کریں. بٹ کوئی انہوں نے اس کو ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی ججمنٹ اس طرح کی نہیں دی کہ یہ بالکل نل اینڈ وائڈ ہے اور آپ کو اب یہ ری ڈرا کرنے پڑیں گے، اس سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتی. ہاں، انہوں نے صرف ایک یہ کہا ہے کہ یہ ان کی خدشات ہیں، یہ ان کے شکایتیں ہیں، آپ ان کو پلیز ایڈریس کریں اور وہ جو 10% والا رول ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. دیٹس اٹ. اور ای سی پی ہم نے اگلے دن بھی بات کی تھی کہ جتنی یہ کوئی 15-20 کے قریب اف آئی ایم ناٹ رانگ ان کے پاس یہ اپلیکیشنز بھیجی گئی ہیں فرام دا ہائی کورٹس، ان کو کتنے 1 یا 2 دن لگیں گے. اب تو انہوں نے الیکشن اسکیڈول بھی اناؤنس کر دیا. اب کیا ای سی پی یہ کہے گا کہ کوئی یہ ری لمیٹیشنز ہم کریں، ہم پھر سے کریں گے الیکشن دیر سے اناؤنس کریں گے؟ صحیح. زاہد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عارفہ جیسے فرما رہی ہیں کہ جی افاس فیکٹری ہیں، کچھ انہوں نے چھوڑی باتیں ایسی، ان کو لے کے میڈیا بھی پہنچ گیا، نگراں وزیر اعظم کے پاس سوال ہو رہے ہیں الیکشن وقت پہ ہوں گے، یا کچھ خدشات آپ کی نظر میں ہیں ایسے کہ جن کو لے کے ہو سکتا ہے کہ ڈیلے ہو جائیں؟ اور ایسے میں کہ جو تیسری بڑی جماعت ہے ملک کی پی ٹی آئی، وہ بھی کہتی ہے کہ اگر 2 ماہ تک ڈیلے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، چیزوں کو ایڈریس کر لیں اور اس کے بعد. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگرچہ بہت بڑے فیصلے نہیں کرنے، لیکن جو جاتی حکومت ہے پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے وہ نگراں حکومت پہ بوجھ چھوڑ کے گئے کہ آپ کر لیں فیصلہ جو کرنا ہے، قیمتیں بڑھانی ہے تو بڑھا لیں، یہی رکھنی ہے تو رکھ لیں. کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے یہاں تو کچھ ایسے اسکیپٹکس ہیں کہ وہ تو سارا میرے خیال محور ان کا اسی پہ ہوتا ہے کہ گروم آن ڈوم، کہ یہ جو ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ کب سے سن رہے ہیں؟ جب سے نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن بھی، لوگوں نے تو یہ تاریخ بھی دے دی تھی کہ کس دن جو ہے ٹینک وہاں سڑکوں پہ آ جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے سب کچھ الٹ پلٹ کے ہو گیا. پھر جب ساری چیزیں آگے بڑھتی رہی، سینٹ کے الیکشن بھی ہو گیا، پوری ٹرم بھی ختم ہو گئی، لیکن لوگوں کو تو چین نہیں آئے گا. لیکن میں دیکھیں یہ ساری چیزیں الیکشن سے پہلے ہوتی ہیں، کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ جو ہے ڈیلیمیٹیشن کو چیلنج بھی کیا جاتا ہے. اور جیسے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جو ہے خاص طور پہ جب کچھ سیٹوں میں رد و بدل ہوا ہے اس دفعہ سینسس کے بعد، تو یہ کنفیوژن ہونا لازمی تھا. اب یہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں اس قسم کی. جب آپ ڈیلیمیٹیشن کرنے بیٹھتے ہیں تو پرفیکٹ جو ہے کوئی اس کا وہ نہیں نظر آتا ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی کو اعتراض ضرور ہوگا. تو کورٹ ہی ایک ذریعہ بن کے آتی ہے. لیکن جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو ہے اس کو کوئی وہ نہیں بنایا جا سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے الیکشن ہی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جو شیڈیول اناؤنس ہوا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ایڈریس کی جا سکتی ہیں. اور اس میں جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس پہ جو ایک اپریہینشن کریٹ کیا جا رہا ہے، میرا خیال غیر مناسب ہے اور ہونے نہیں جا رہا ہے. جہاں تک اس کی بات ہے کہ آپ کے خیال میں ناصر ملک صاحب شیڈول کے ساتھ ہی جائیں گے سر، مور امپورٹنٹلی کیونکہ آج نگراں وزیر اعظم سے سوال ہوتے بار بار یہ. لیکن بات وہی آتی ہے، ناصر ملک صاحب آئے ہیں وہاں پہ، ایک جو ہے انٹرم گورنمنٹ، اچھی بات ہے کہ ایک ان کو جو ہے وہ نگران وزیر اعظم بنایا گیا ہے، وہ اصولوں اور قانون کے تحت چلیں گے. جیسے ابھی عارفہ کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ الیکشن کو ملتوی کر سکیں یا کچھ اور کر سکیں. تو یہ جو لوگ جو بار بار جو ہے یہ سوال کر رہے ہیں کہ انٹرم آ کے یہ کر دے گی وہ کر دے گی، انٹرم کے اختیارات بہت محدود ہوتے ہیں. اور یہ کام جو ہے الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے کہ باقی جو ہے سیٹوں کو یہ جو گریوانسز ہیں اس کو ایڈریس کریں. کچھ لوگ تو چاہیں گے الیکشن ملتوی ہو یا اس میں تعطل پیدا ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کی سوچ اور ان کے جو بھی خیالات ہیں اس پہ عمل درآمد ہو. اگر کوئی بہت بڑی، فرض کیجئے جیسے بہت بڑی کوئی آفت آتی ہے، جیسے ہم 1970 کے الیکشن میں دیکھ چکے تھے، جو ہم نے 2008 کے الیکشن میں دیکھ چکے تھے، تو اگر اس قسم کی چیز ہوتی تو اس کا بھی الیکشن میں سے 1-2 مہینہ ہی کا آگے یا پیچھے ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی زیادہ نہیں ہو سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں سر. بریک کا وقت اگرچہ یہی کہہ رہا ہے کہ کانسپریسی تھیریز ہے پاکستان کے اندر بہت ساری، لیکن ان میں سے کچھ حقیقت بھی ہوتی ہیں. اگرچہ سینٹ کے الیکشن ہو گئے عارفہ، لیکن اس الیکشن کے بارے میں میاں صاحب نے فرمایا ہے کہ اس
شخص کو لایا گیا ہے چیئرمین سینٹ کے طور پہ جس کو پڑوسی تک نہیں جانتا، اور لانے والے کون تھے ان کے بارے میں ان کو اشارہ تھا. میرے خیال میں آپ بھی سمجھ گئی ہیں، باقی بھی سمجھے ہوں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پرویز خٹک صاحب کا خط الیکشن کمیشن کو کہ فاٹا کے جو اب کے پی کے کا حصہ بن چکا ہے وہاں پہ بھی الیکشن 1 سال بعد نہیں، صوبائی الیکشن وہاں پہ ساتھ ہی کرائے جائیں. کتنا وزن ان کی بات میں، چھوٹی سی بریک کے بعد اسے ڈسکس کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے کا خط ہے چیف الیکشن کمشنر کو، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فاٹا جو کہ اب خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے وہاں پہ بھی الیکشن 1 سال بعد نہیں بلکہ اسی عام انتخابات کے ساتھ ہی کروایا جو 25 جولائی کو ہو رہے ہیں. اور اس میں جو انہوں نے پلی لی ہے یا جو انہوں نے بنیاد فراہم کی ہے اپنے خط کے کیوں وہ کروانا چاہ رہے، اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس علاقے کے جو نمائندے ہیں ان کو 1 سال تک عوامی نمائندگی سے محروم نہیں رکھنا چاہیے. ساتھ میں ان میں سے کوئی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر یا چیف منسٹر کے عہدے کے لیے امیدوار ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ جو 23 ارکان ہے یہ لوگ کسی حکومت کو لانے میں یا پھر اس کو ہٹانے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور مور امپورٹنٹلی ایسا نہ ہو کہ جو 1 سال پہلے حکومت میں آ جائے پارٹی پھر اسی پارٹی کے لوگوں کو وہاں پہ ووٹ پڑیں اور وہ جیت کے آئیں. تو یہ 3-4 وجوہات بتائی ہیں جن کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ سال بعد نہیں بلکہ 25 جولائی کو یہاں پہ الیکشن ہونے چاہیے. عارف آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ان کی بات میں وزن ہے؟ شرازی صاحب جو باتیں ہیں یا جو آرگیومنٹس ہیں اس خط میں ان میں سے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی کوئی خاص ڈس ایگری کر سکتا ہے، مگر جو اس میں سب سے میرے خیال میں انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہی ہے کہ ابھی شاید ہفتہ بھی نہیں ہوا اس لاء کو پاس ہوئے ہفتہ یا 10 دن، 2 دن پہلے سائن کیا جی بالکل. اور یہ خط آ گیا کہ یہ چیز پہلے کیوں نہیں ڈسکس ہوئی. ایک تو آف کورس پی ٹی آئی کے ساتھ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ تو ایک دن ایک بات کرتے ہیں دوسرے دن دوسری بات کرتے ہیں، مگر ساتھ میں آئی تھنک اٹ آلسو ہائی لائٹس کہ ہم نے یہ جو فاٹا کی امینڈمنٹ تھی اس کو کتنی جلدی میں اور کتنے پریشر کے نیچے پاس کیا ہے. ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ایک ایشو تھا، بہت عرصے سے بلڈ ہو رہا تھا. پی ایم ایل این جو تھی اس پہ کچھ کرنا نہیں چاہ رہی تھی اپنی ایلائز کی وجہ سے، پھر ایونچولی پریشر آیا بیکاز آف دا پروٹیسٹ موومنٹ، پھر فوج نے پریشر ڈالا اور پھر جلدی میں سب کچھ 2-4 دنوں میں کرنا پڑ گیا. وہ اسمبلی جس میں اتنے لوگ نہیں تھے کہ بجٹ پاس کر سکے وہ اکٹھے ہو گئے 2/3 میجورٹی پاس کرنے کے لیے. تو یہ بہت ایک انفارچونیٹ بات ہے پاکستان میں کہ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اتنی جلدی میں پاس کرتے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے سوچنی چاہیے تھی. بات صحیح ہے، الیکشن اگر کر رہے ہیں ایک پورا پروونس اگر بن گیا تو اس میں ایک ہی وقت میں ہونا چاہیے. وہ بعد میں اب 21 لوگ آئیں اس کے بعد اس کی وجہ سے نمبرز چینج ہو جائیں، حکومت ایک آئے جائے، کیا ضرورت ہے؟ بہتر ہے کہ پہلے ہی ہو جائے، بٹ کاش کہ یہ چیزیں ہم پہلے سوچ لیتے. تو یہ میرا پوائنٹ ہے اس پہ. یہ وقت جب بل میرے خیال میں پاس ہو رہا تھا اس وقت یہ باتیں سامنے رکھنی چاہیے تو بڑی لیجیٹیمیٹ ہیں، لاجیکل ہیں میرے خیال میں. اگر ڈسکشن اسی ڈیبیٹ ہوگی ایک اتنے بڑے امینڈمنٹ پہ تو تب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی نا، مگر جب آپ جلدی میں پاس کریں گے کیونکہ پریشر ہے تو پھر آپ کو ساری چیزیں بعد میں یاد آئیں. زاہد صاحب آپ کے خیال میں واقعی وقت گزر گیا ہے، یہ باتیں پہلے طے ہو جانی چاہیے تھی. اب الیکشن کمیشن نہ تو وہ فورم ہے جس پہ یہ فیصلہ سکتا ہے، آپ نے ایک چیز طے کر لی ہے، اس کو بل کا حصہ بنا لیا ہے اور آپ یہ اب نقطہ اٹھا رہے ہیں، تو اب یہ نقطہ اٹھانے کی کوئی تک نہیں بنتی. آپ لیٹ ہو گئے. آپ میرے خیال میں خاموش رہنا چاہیے، 1 سال کا انتظار کرنا چاہیے پرویز خٹک صاحب کو. دیکھیں میرا اس پہ تھوڑا سا مختلف یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں اس وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں کہ جلدی میں، بلکہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ بہت دیر میں اس بل کو لایا گیا ہے. اگر یہ فرض کیجئے جیسے لگ رہا تھا کہ سال بھر پہلے اس کو آ جانا چاہیے تھا، جبکہ جو سرتاج عزیز کمیشن کی رپورٹ جب آئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً آپ آج چند مہینے بعد اس کو کر سکتے تھے. کیبنٹ نے اس کو پاس کر دیا تھا تقریباً 1.25 سال پہلے. تو یہ اصل میں پرابلم تو اسی لیے آئی ہے کہ آپ نے لاسٹ مومنٹ تک اس چیزوں کو چھوڑ دیا تھا
اور اس کے بعد نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ یہ طے کر سکیں الیکشن جو ہے وہ صوبائی فاٹا میں جو ہے وہ کب ہوں گے. تو یہ سارے مسائل تو اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ چیزوں کو لٹکا کے خامخواہی جو ہے دیر کی گئی, 1.5 سال میں جو ہے وقت ضائع کیا گیا. اور اگر یہ چیزیں پہلے ہو جاتی تو میرا خیال جو ہے کہ اس میں جو اعتراضات یا جو اور بھی کنفیوژن نظر آتے ہیں وہ نہیں ہوتے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہوگا کہ جو ہے آپ فوری طور پہ حلقہ بندی کریں وہاں الیکشن کرا دیں, یہ ممکن نہیں ہوگا. یہ پرویز خٹک صاحب نے خط تو لکھ دیا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک جو پریکٹیکلی جو ہے آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے ہیں. یا تو پھر وہی بات آتی ہے کہ الیکشن کو ملتوی کریں جو کہ صحیح بات نہیں ہوگی. اب وہی دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنی بات رکھی ہے اس میں کہ جو ہے کہ اس کو میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن شاید اس بات کو جو ہے ماننے کے تیار نہیں ہوگی کیونکہ آسان کام نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کے اپنے مسائل تو ضرور ہوں گے. زاہد صاحب میں تھوڑی سی یہاں ایڈیشن کر دوں کہ اپیرنٹلی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے خیال میں یہ پاسبل ہے. وہ کہتے ہیں, کچھ لوگوں سے سنا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا ہوم ورک ہوا ہے کہ یہ ہو جائے. پرابلم جی ڈیلیمیٹیشنز کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کے اندر آپ نے جو ٹائم لیمٹ دی ہے وہ بالکل فرق ہے. آپ نے کہا اس سال کے بعد کریں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ نہیں کر سکتی, وہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. نہیں, بالکل صحیح بات ہے کہ اب تو آپ کی پارلیمنٹ بھی نہیں ہے, اس کو پارلیمنٹ کو کرنا تھا. اگر پارلیمنٹ نہیں ہوگی تو پھر تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ٹھیک ہے وہ خانہ پوری تو کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب, لیکن ان کو بھی اندازہ ہے کہ امینڈمنٹ میں اگر کوئی ترمیم کرنی ہے تو اس کو پارلیمنٹ ہی کر سکتی تھی, اور اب جو ہے اس کا وقت گزر چکا ہے. یقیناً ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. واقعی اب یہ سٹیٹمنٹ وہ کیوں دینا چاہتے ہیں, شاید قبالیوں کو دل جیتنا چاہتے ہیں, یا واقعی ان کو یہ لگتا ہے کہ الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے. شیرازی صاحب یہ بھی یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی کے خیال میں وہ جیتیں گے فاٹا میں, اس لیے بھی وہ الیکشنز چاہتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ وہاں اور 23 سیٹیں کسی اور کے پاس نہیں جانی چاہیے, ان کے ہاتھ آنی چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد نون لیگ کے اندر بچہ ہے کون, نواز شریف, شہباز شریف یا پھر چودھری نثار علی خان, اسے ڈسکس کریں گے. چھوٹا سا بریک. پہلے میاں صاحب اور ان کی بیٹی تانہ زنی میں مصروف ہے, کبھی شعر کے ذریعے, کبھی ریمارکس کے ذریعے پنجاب ہاؤس میں. حالات کو سدھارنے کی سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں یہ نواز شریف پہ آئی ہے. بچپنا ضرور ہے تو بچے کو منانا پڑتا ہے, مناتے رہتے ہیں. بچے کو منانا پڑتا ہے اور مناتے رہتے ہیں ہم. اور ایسے ہی تھا میرے خیال میں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی میاں نواز شریف اور چودھری نثار علی خان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں, بیچ میں شہباز شریف صاحب نے برج کا رول ادا کیا, اور پھر اس کے بعد ریونٹ بلایا جانا, 1-2 دن رہے تھے وہاں پہ چودھری نثار خان, اور معاملات پھر ٹھیک ہو جاتے تھے. لیکن پہلی بار ہم نے عارفہ یہ دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی, اب انہوں نے بھی توپوں کا رخ کر لیا ہے نثار کی طرف, کہ ان میں بچپنا ہے, بڑے جلدی ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. تو ٹھیک ہے منا لیں گے, اور بڑا برا منایا انہوں نے. اتنے بڑے سیاستدان ہیں, وزیر داخلہ ملک کے رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر بھی جو بانی ممبران ہیں ان میں سے وہ سمجھتے ہیں کہ واحد وہی رہ گئے ہیں. 24 سال کا یہ کلیم ہے. یہ تو وہ صحیح کہتے ہیں شیراز صاحب, وہ 85 کی اسمبلی سے چلے ہوئے اوریجنل ممبرز. اور ایسے شخص کے بارے میں کہا جائے کہ بچپنے کا شکار ہیں, وہ تو بچے ہیں, تو اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کو میڈیا سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے اس ایشو پہ, اور انہیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ پارٹی کے اندر ایسے فورمز اسٹیبلش کریں جہاں ایسے ویوز اور ڈسینٹ ایکسپریس ہو سکے. ہمارے ہاں یہ سب سیاسی پارٹیز کا مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر سٹرکچر نہیں ہوتا, کوئی فورم نہیں ہوتا جس پہ ڈس ایگریمنٹ اور ڈیبیٹ ہو سکے, اور پھر جو بھی ناراض ہوتا ہے وہ آ کے میڈیا سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر لیڈر کو بھی جواب دینا پڑتا ہے. یہ پی ٹی آئی میں بھی ہوا ہے, یہ پی 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 میں بھی ہوا ہے, اور اب یہ پی ایم ایل این میں خیر اس کو یہ ایک اور ہی درجے پہ لے گئے ہیں, مگر اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آج ہم اس کو رپورٹ کرنا شروع کر دینا تو یہ they will look so much saner,
کیونکہ دیکھیں نا کتنی اب بیوقوفوں والی باتیں ہیں کہ وہ بچے کی طرح ہیں, انہیں منانا پڑتا ہے, پھر وہ جواب دے رہے ہیں. اب مسائل ہیں ان کے, اب اس کو حل کر لیں. لیکن عارف آپ کو لگتا ہے کہ صرف بیانات کی حد تک ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں شیراز صاحب کہ دیکھیں ڈس ایگریمنٹ ہے ان کی پارٹی میں. ایک نثار علی خان صاحب کا ویو ہے, ایک میاں نواز شریف صاحب کا ویو ہے. اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ پارٹی کے اندر آپ کے پاس کوئی فورم نہیں ہے جس کے اوپر یہ بات ہو سکے, اور ایسا فورم ہو جس پہ آپ ڈیموکریٹکلی اس مسئلے کو حل کریں کہ جی پارٹی کا وہ بیانیہ ہونا چاہیے جو نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں, یا پھر جو نثار علی خان صاحب بات کریں وہ بہتر ہے پارٹی کے لیے. اور وہ ڈیموکریٹکلی اگر آپ اس کو حل کر لیں تو پھر پارٹی اس کو فالو کرے گی اور بات وہاں ختم ہو جائے گی. مگر یہ ہمارے پاس وہاں موقع نہیں ہوتا. لیکن زیاد صاحب اس اختلاف رائے کو جو میڈیا کے تھرو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کے نتیجے میں اب پارٹی کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان؟ اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ چودھری نثار علی خان نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں, یا جو 2018 کا الیکشن ہے ان کی راہیں کہ اب جدا ہو چکی ہیں؟ نہیں دیکھیں, اس سے نہ پارٹی کو نقصان ہوگا نہ فائدہ ہوگا. دیکھیں اس آج الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا دور ہے, تو اس قسم کے چھوٹے موٹے کامنٹس جو ہیں اس کو بہت ہی ایگزیجریٹ کر کے بھی سامنے آ جاتے ہیں. میرا خیال اس میں شہباز شریف صاحب کے کامنٹ اور اس کا جواب جو آیا ہے وہ تو ایک ناراضگی کا تو اظہار ہوتا ہے دونوں کی طرف سے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے درمیان کوئی بہت بڑی خلیج ہے. وہ ایک لحاظ سے ان کا کہنا ہے کہ بچگانہ حرکت کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ری ایکشن کی بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی کہ یہ پبلک میں ایک پولیمک شروع ہوئی ہے, اور خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا نے اس کو بہت زیادہ کیا ہے, تو اس کے باوجود بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار پارٹی سے اپنے آپ کو خود علیحدہ کریں گے. وہ الگ بات ہے کہ حالات کیا موڑ لیتے ہیں کہ جو ہے وہ کہ الیکشن کے بعد کیا صورتحال ہے, کیونکہ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ الیکشن تو بہرحال لڑیں گے, ان کو پارٹی ٹکٹ ملے یا نہ ملے, تو اس کے ایک فیصلہ ان کے پاس موجود ہے. لیکن ابھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کو ہم لے کے یہ سمجھیں کہ اب جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے, ایسے ہرگز نہیں ہے. جیسا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, بہت شکریہ. یقینی طور پہ آنے والے وقت میں اندازہ ہوگا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں, الیکشن کے بعد ہی صورتحال زیادہ واضح طور پہ سامنے آئے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.